بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، صبح فجر کے وقت عرش شریف کے قتل کی خبر سوشل میڈیا پہ نظر سے گزری، پھر ان کے اہل خانہ کا ٹویٹ، اور پھر پے در پے مختلف میڈیا کے فرینڈز دوستوں کے پیغامات، اور پھر تمام سلسلہ دن بھر جاری رہا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا الفاظ استعمال کیے جائیں، کیا لکھا جائے، کیا بولا جائے۔ عرش شریف کو میں پچھلے 25 سال سے جانتا ہوں، اور اس وقت جب یہ آن لائن نیوز ایجنسی میں بطور رپورٹر انہوں نے کام شروع کیا، اور ان دنوں میں نوائے وقت اسلام آباد سے وابستہ تھا، تو ہم نے کبھی کسی ایک ادارے میں اکٹھے کام نہیں کیا۔ آج ٹی وی میں کچھ عرصہ یہ ڈائریکٹر نیوز بھی رہے، لیکن اس وقت میں آج ٹی وی کو چھوڑ چکا تھا، میں آج ٹی وی کا یہاں بیورو چیف رہا اسلام آباد میں۔ لیکن ہمیں بے شمار مواقعوں کے اوپر پاکستان کی جو وار آن ٹیررزم کے حوالے سے کوریج میں ہمیں اکٹھے سفر کا موقع ملا۔ وزیرستان ہو، باجوڑ ہو، کرم ہو، یا ان ٹرائبل ایریاز کے اندر، یا ایل او سی کے اوپر ہم نے متعدد بار اکٹھے ٹریول کیا، اور بے شمار یادیں ہیں، بے شمار باتیں ہیں۔ لیکن یہاں تین چیزیں ڈسکس کرنا بہت ضروری ہیں۔ پاکستان کی تاریخ بھری ہوئی ہے اس قسم کے مرڈرز، اس قسم کی شہادتیں، اس قسم کے حالات سے۔ کمیشن بھی بنتے ہیں، تحقیقات بھی ہوتی ہیں، ان کی رپورٹس بھی آتی ہیں، کوئی لاجیکل کنکلوژن نہیں ہوتا ان تمام کا۔ پاکستان کے پرائم منسٹرز مرڈر ہوئے، پاکستان کی آرمی چیف جو ہیں کہ وہ طیارہ حادثے میں جو ہے کہ وہ شہید ہوتے ہیں، پاکستان کی اعلیٰ سیاسی قیادتیں، عسکری قیادتیں، صحافی، بے شمار۔ پاکستان دنیا کے ان خطرناک ترین ممالک میں ہے جہاں پہ جرنلسٹ کی ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ایسے حالات میں بات کرنا یقینی طور کے اوپر مشکل ہوتا ہے، آواز اٹھانا یقینی طور کے اوپر مشکل ہوتا ہے، لیکن ہمیں کچھ چیزیں نہیں بھولنی چاہیے۔ عرش شریف ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا تھا جس کے والد جو ہیں کہ وہ پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ وابستہ تھے، اور انہوں نے اگلے محاذ کے اوپر پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دی۔ پاک بحریہ سے وہ ریٹائر ہوئے تھے۔ عرش شریف کا بڑا بھائی جو ہے وہ پاکستان آرمی کے ساتھ وابستہ تھا۔ 2011 میں جب عرش شریف کے والد اس جہان فانی سے رخصت ہوئے، تو اپنے والد کو جنازے کو کندھا دینے کے لیے اس کا بھائی بنو سے روانہ ہوا، لیکن وہ بھی شہید ہو گیا۔ عرش شریف نے ایک ہی دن میں 2 جنازے ان کو کندھا دیا، والد کو بھی اور بھائی کو بھی۔ ایک ایسا نوجوان صحافی جس نے ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا۔ ہمیں یاد ہے کہ وہ نواز شریف دور ہو، بے نظیر دور ہو، زرداری دور ہو، مشرف دور ہو، اور ایون عمران خان کا دور ہو، بے شمار اس نے ایسی سٹوریز کی جس سے حکومت جو ہے کہ ہمیشہ ناراض رہی، حکومت بھی اور ریاستی ادارے بھی ناراض رہے۔ ابھی بھی وہ جن حالات سے دوچار ہے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں کہ اس کو پاکستان کیوں چھوڑنا پڑا، پاکستان سے کیوں جانا پڑا۔ لوگ آج یہ سوال اٹھا رہے ہیں جی کہ اس کا کینیا کی پولیس کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے جس کے مطابق ایک کہانی بیان کی گئی ہے جی کہ ایک گاڑی ایک روکی گئی، نہیں روکے، اور اس کو پیچھا کیا گیا، فائرنگ کی گئی، اور اس کے اندر جو ہے کہ ایک جو ہے ڈرائیور زخمی ہوا، اور ساتھ بیٹھا شخص جو ہے کہ وہ جاں باک ہو گیا، اور پھر اس کی جب شناختیں کی تو وہ عرش شریف نام کے پاکستانی فرد کی تھی۔ اب اس گاڑی کو اگر پیچھے سے چیز کیا گیا، اس کو نشانہ بنایا گیا، تو یہ کیسے ہو گیا کہ فرنٹ سے بھی اس گاڑی کی ونڈ سکرین پہ بلٹس کے نشان ہیں، رائٹ لیفٹ سے بھی ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا کہ گاڑی روکنے کے لیے اگر آپ فائر کرتے ہیں تو وہ فائر تو ڈرائیور پہ ہونا چاہیے تھا، گاڑی تو وہ چلا رہا تھا، یہ ٹائرز پہ ہونا چاہیے تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھی ہوئی نشست پہ بیٹھے شخص کو سر میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کی جو بلٹ ہے وہ سر میں لگی ہے، جس سے عرش شریف جو ہے وہ شہید ہوئے۔ بے شمار سوال ہے۔ پاکستان کے اندر بھی واقعہ ہوتا تو
یقینی طور کے اوپر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اس کا آج خود نوٹس بھی لیتے، وزارت داخلہ بھی چیخ و پکار کرتی، کمیشن بنتے، سب کچھ ہوتا، لیکن وہی ہونا تھا جو کچھ اس سے پہلے پاکستان کے اندر درجنوں سینکڑوں صحافی جو ہیں کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن آج تک کسی ایک کا قاتل نہ پکڑا گیا، نہ اس کی شناخت ہوئی، نہ اس کو سزا ہوئی۔ اور یہاں ویسے بھی جو قاتل پکڑے بھی جائیں تو پیسے دے کے چھوٹ جاتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی سپریم کورٹ کا فیصلہ شاہ زیب قتل کیس کے اندر جو ہوا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ لیکن دو چار چیزیں بڑی اہم ہیں کہ ہمیں اپنے ساری سچویشن کے اندر یہ دیکھنا ہوگا کہ ارشد شریف تو اس جہان سے چلا گیا، لیکن یہ ضرور سوچیں، تمام پاکستانی اس بات پہ ضرور سوچیں کہ پاکستان کے عوام کیوں پاکستان کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 19 اس کو حق دیتا ہے کہ وہ بات کر سکتا ہے، بول سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، وہ تصویروں کے ذریعے، وہ ویڈیوز کے ذریعے اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے۔ اس کے اندر کچھ لیگل پابندیاں ضرور ہیں کہ آپ دوست ممالک سے ہمارے تعلقات کا خیال رکھیں، یا اس سے توہین عدالت کے زمرے میں نہ آئے، ملک کی سلامتی اور جو دفاع ہے اس کے اوپر آنچ نہ آئے، کسی کے دین مذہب کو نشانہ نہ بنایا جائے، اور ایسی بیان نہ کیا جائے جس سے کہ امن و امان کے معاملات پیدا ہوں۔ تو اس سے ہٹ کر جو ہے کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے کہ وہ آزادی اظہار دیتا ہے۔ یہ کون سی نادیدہ طاقتیں ہیں، یا جو کویسچن ارشد شریف نے بنیادی طور کے اٹھایا تھا کہ وہ کون تھا، سب سے زیادہ تکلیف شاید لوگوں کو اس سوال پر ہوئی تھی، کیونکہ اس کے تمام جوابات جو ہیں کہ وہ کوئی دینے کو تیار ہے، سب کو پتہ ہے لیکن جواب دینے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں پھر ارشد شریف میں جو آواز اٹھائی، وہ جب بھی بات کرتا تھا وہ ڈاکومنٹڈ چیزیں سامنے لے کے آتا تھا، وہ ہوا میں باتیں نہیں کرتا تھا۔ اس کا قصور یہی تھا کہ وہ سیاسی بیانیے کا اعلی کار بننے کی بجائے، یا کسی میڈیا سیل سے آنے والی باتوں کو آگے منوان پیش کرنے کی بجائے، اگر وہ کرپشن کیسز کی بات کرتا تھا تو وہ بینکوں کی سٹیٹمنٹ، وہ ایف آئی اے کی انکوائری رپورٹس، وہ نیب کی انکوائری رپورٹس کو، وہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹس کی انکوائری رپورٹس کو، وہ محکمانہ جو سمریز ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھ کر حقائق کے اوپر بات کرتا تھا، اور بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ بہت سے ریاستی ادارے اس کو ماضی قریب میں اس کو بہت سے پیغامات دیے، اس کو کالز آئیں، میسیج آئے، تو اس نے ان کے اسکرین شاٹ جو ہیں کہ وہ بھی اٹھا کے پبلکلی شیئر کر دیا کرتا تھا۔ وہ اس نے رجیم چینج کے اوپر اگر بات کی تو اس میں بھی اس نے کوئی ہوا میں بات نہیں کی۔ اس نے امریکن جو ڈاکومنٹس تھے، جو ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس تھے، جس میں امریکہ کہ ادارے خود یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ دنیا کے مختلف ممالک میں کس طرح سے حکومتیں تبدیل کرتے ہیں، کس طرح سے بیانیے بناتے ہیں، کس طرح سے میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، کس طرح سے وہاں کی اسٹیبلشمنٹس کو استعمال کرتے ہیں، کس طرح سے وہاں کی ایجنسیز کو، سیاستدانوں کو، عوام کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں تھی، وہ اس نے انہی کے ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس کو پڑھ کر سنایا، تو اس کا قصور شاید یہی تھا۔ پاکستان سے وہ اس کے خلاف مقدمات ہوئے، یہاں تک کہ بغاوت تک کے مقدمے اس کے خلاف درج کیے گئے، کہ یہ پاکستان میں پہلی بار ایسا نہیں ہوا کہ کسی جرنلسٹ کے خلاف، یا بات کرنے والے کے خلاف، یا بیان دینے والے کے خلاف بغاوت کا مقدمہ نہ ہو، اس سے پہلے بھی ہوئے۔ اس بغاوت کے مقدمے کے بعد پھر یہ اطلاعات آئیں، انٹیلیجنس رپورٹس آئیں کہ اس کی سر کی قیمت لگا دی گئی ہے، کسی نے اس کو قتل کرنے کا جو ہے کہ وہ دہشت گردوں کو ٹھیکہ دے دیا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے دوست احباب اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کہیں باہر چلے جائیں، پاکستان سے کسی محفوظ جگہ پر چلے جائیں۔ وہ پاکستان سے نکل جاتا ہے، وہ یو اے ای کے اندر رہتا ہے، بہت سے دوستوں کو وہ کہتا ہے کہ وہ یورپ کے کسی شہر میں ہیں، بہت سے لوگوں کو وہ کہتا ہے وہ لندن کی سراؤنڈنگ میں ہے، لیکن جو ان کے وکیل ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ یو اے ای میں تھے، اور ابھی کچھ دن پہلے یو اے ای کی آفیشلز نے ان کو رابطہ کیا اور کہا کہ حکومت پاکستان کے حکام یو اے ای حکومت پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اس کو ڈیپورٹ کیا جائے اور پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو یہ آپشن دیا گیا کہ وہ کسی اور ملک اگر جانا چاہتے ہیں تو ان کو ایگزٹ کا راستہ دیا جائے گا، جس کے بعد وہ کینیا ان ممالک میں سے ہے جہاں پہ آن ارائیول ویزا پاکستانیوں کو مل جاتا ہے۔ تو وہ کینیا میں
ان کی میزبان بھی تھے، دوست بھی تھے، تو پھر وہ کینیا گئے، لیکن جس کے بعد یہ خبر آئی۔ یقینی طور کے اوپر اس کی تحقیقات ہوں گی، مزید چیزیں سامنے آئیں گی، مزید بات چیت بھی ہوگی، لیکن ہم سب پاکستانیوں کو اس بات پہ اوپر ضرور سوچنا چاہیے کہ ارشد شریف بھی ایک شہید بھائی کی فیملی کا وارث تھا، ایک ایسے شخص کا وارث تھا جس نے اپنی تمام عمر پاکستان کی مسلح افواج کے اندر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے سرو کیا۔ وہ اپنے گھر کا بھی واحد مرد کفیل تھا جو اپنی پوری فیملی کو، اپنے 5 بچوں کو چلا رہا تھا۔ اس کو کن حالات نے جو ہے کہ وہ مجبور کیا کہ وہ پاکستان سے باہر جائے۔ یہ کینیا کی اس کو ہم کینیا کی پولیس کی غلطی قرار دیں، اس کو قتل قرار دیں، اس کو حادثہ قرار دیں، لیکن یقین جانیے میری نظر میں ارشد شریف کا قتل ہوا ہے، اور اس کی قتل کی ذمہ دار جو ہے کہ وہ کینیا کی پولیس نہیں بلکہ پاکستان کے وہ ادارے، وہ افراد، وہ حکام ہیں جنہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ ارشد شریف کا پاکستان میں رہنا محال ہو گیا تھا اور اس کو پاکستان سے جانا پڑا۔ ہمیں اپنے محفوظ مستقبل کے لیے، ہمیں اپنے پاکستان کے مضبوط خوشحال ملک اور مستقبل کے لیے خدا را ہمیں ایسے ہتھ کنڈوں سے گریز کرنا چاہیے۔ ہمیں قانون اور آئین کی بالادستی پر عمل کے یقین کو جو ہے کہ اپنا ایمان کا حصہ بنانا چاہیے، اور صرف ہمیں نہیں، یہ سب سے زیادہ ذمہ داری ریاستی اداروں کی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اور قانون انصاف فراہم کرنے والے اداروں پر عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے اگر اپنا کردار ادا نہ کیا تو بقول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کفر کا نظام تو چل جاتا ہے، نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ اس کے اوپر مزید بھی ہم بات چیت کریں گے، مزید اس کے اوپر جو بھی اطلاعات، رپورٹس، چیزیں آئیں گی۔ فی الحال خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔